اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 38 سورۃ النساء چل رہی ہے۔ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اور وہ لوگ جو کہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں کہ دیکھو ہم نیکی کے کام کر رہے ہیں، ہم نیکیاں کر رہے ہیں۔ ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، لیکن وہ تمام لوگ جو کہ خرچ کرتے ہیں اپنا مال، لیکن وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں اور یوم آخرت پر بھی ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اب یہاں پر ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو کہ نن مسلم ہیں۔ اور وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، تو اور پھر ان لوگوں نے اپنا دوست جو ہے وہ کون بنا رکھا ہے؟ شیطان، یعنی کہ وہ کفر کرنے والے ہیں۔ فَسَاءَ قَرِينًا، ان کی ساری کے ساری نیکیاں بھلائیاں کسی کام کی نہیں، کیونکہ اس کا دوست ہی بہت برا ہے۔ انسان اپنی مجلس سے پہچانا جاتا ہے، انسان اپنے دوستوں اپنے احباب سے پہچانا جاتا ہے۔ اس لیے جب دوستیاں کریں تو سوچ سمجھ کر کریں۔ بہت ہی خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دوست ایسے ان کو ملیں کہ جو ان کو جنت کے راستے پر چلنا سکھائیں۔ تو جن لوگوں نے اپنے دوستوں کو شیطان بنا لیا تو پھر وہ کیسے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں؟ وہ قطعاً کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کی مثال ایک ایسی ہی ہے جیسے کہ اگر آپ ایک خوشبو اور عطر کی دکان پر بیٹھیں گے تو آپ نے بے شک وہ عطر نہیں بھی لگایا، لیکن اس دکان پر بیٹھنے کے سبب آپ کے جسم سے خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ اور اگر آپ ایک کوئلے کی دکان پر بیٹھتے ہیں جہاں پر کوئلے سلگھائے جاتی ہیں، آپ کے ساتھ سے کوئلے کی وہ اسمیل آنا شروع ہو جائے گی، چاہے آپ اس کوئلے کو سلگا نہیں رہے ہیں، لیکن وہاں چونکہ آپ بیٹھے ہیں، بیٹھنے کے سبب آپ کی کوئلے کی اسمیل آنا شروع ہو جائے گی۔ اس لیے انسان اپنی مجلس سے پہچانا جاتا ہے۔ کوشش کیجیے کہ اپنی مجلسوں کو بہتر بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، تو کتنا ہی اچھا ہوتا، ان کو کیا نقصان تھا، ان کو کیا برا تھا اگر وہ ایمان لے آتے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آتے، اور وہ پھر خرچ کرتے اس رزق کو جو اللہ نے ان کو دیا تھا اور اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کرتے، کتنا ہی اچھا تھا، کتنا ہی اچھا ہوتا ان کے لیے۔ لیکن معلوم نہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا، ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے اللہ کو اپنا دوست نہیں بنایا، انہوں نے اللہ کو اپنا ولی نہیں بنایا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے بھیدوں کو ان کو بخوبی جانتا ہے، بہتر جانتا ہے کہ ان کے مال خرچ کرنا کس وجہ سے ہے، صرف اپنی واہ واہ کروانے کے لیے۔ وہ اس لیے خرچ نہیں کرتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، وہ اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ اپنی واہ واہ کروانا چاہتے ہیں لوگوں کے آگے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ کسی سے ایک ذرہ کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ وہ ذرہ کیا ہے؟ بالکل ایک چھوٹا سا ذرہ بھی، کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک ذرے کے برابر بھی، جس ذرے سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا اس ذرے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا۔ تو یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةٌ يُضَاعِفْهَا، اور اگر تم میں سے کوئی ایک بھی کوئی بھلائی کرتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ اچھائی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو دگنا کر کے اس کو دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کو دگنا کر دیتا ہے اس بھلائی کو۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ پھر کیا کہتے ہیں کہ خاص اس انسان کو اپنے پاس سے اجر دیتے ہیں، اور وہ اجر اللہ کا بہت بڑا ہے۔ اللہ نے اس کی کوئی مقدار نہیں بتائی کہ اتنا ہے یا اتنا ہے۔ عظیمہ، جتنی وہ عظیم ہستی ہے اتنا ہی عظیم اس کا اجر ہے۔ آپ کو اگر کوئی بڑا، آپ کے کوئی ریلیٹیو جو بہت زیادہ امیر ہے، بہت زیادہ ملینئر ہے، بلینئر ہے، جب وہ آپ کے گھر آئے گا تو آپ کے پھر تحفے تحائف بھی اپنی استطاعت کے مطابق لے کر آئے گا نا۔ وہ آپ کو گفٹس بھی ویسے ہی دے گا جیسا اس کا رہن سہن ہوگا، جیسا اس کا مال ہوگا، اس حساب سے دے گا۔ اس کے کمپیریزن میں ایک وہ آپ کا رشتہ دار جو کہ غریب ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق آپ کو دے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ جب پھر تمہیں
اگر اجر دے گا تو وہ بہت بڑا اجر دے گا، وہ اپنے پاس سے تمہیں دے گا، من لدنہ، اللہ نے فرمایا من لدنہ، اپنے پاس سے تمہیں بہت بڑا اجر دے گا۔ اب پھر اس بڑائی کا سوچیے کہ وہ بڑائی کس قدر زیادہ ہو۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس کے بارے میں، اس آیت کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ مجھے قرآن سننے کی خواہش ہو رہی ہے، آپ مجھے کچھ قرآن سنائیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عبداللہ بن مسعود نے قرآن پڑھ کر سنانا شروع کیا، اور جب وہ اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، جب وہ اس آیت پر پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بس اتنا بہت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ میں تمہیں تمہاری امت پر گواہ بنا کر لے کر آؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ گواہی دیں گی کہ اے اللہ تیرا پیغام میں نے پورا کا پورا پہنچا دیا ان لوگوں کی طرف، اور وہ اللہ تعالیٰ امتوں پر نبیوں کو شہید یعنی کہ گواہ بنا کے لائیں گے۔ یہ امتی ہی بدبخت تھے جنہوں نے اللہ کے پیغام کو نہیں سنا، نہیں جانچا اور اپنے عمل کو نہیں بدلا۔ اب یہ آیت سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زار و قطار رونا شروع۔ نبی پاک کو ہمارے عمل کی فکر تھی، ہمیں یہ اپنے عمل کی فکر نہیں۔ کیا ہی وہ محبوب نبی ہیں جنہوں نے ہماری اتنی فکر کی، اپنی نزا کی حالت میں بھی اپنی امت کے بارے میں دعائیں، اپنی امت کے بارے میں کہا، حتیٰ کہ یوم قیامت پر پل صراط کے کنارے پر جب وہ پل صراط پار کر کے جائیں گے، وہاں پر بھی ستائیں لگا رہے ہیں، امتی امتی امتی، اے اللہ تو میری امت کو بخش دے، اے اللہ تو میری امت کو بخش دے، میری امت کو جنت میں داخل کر دے۔ حالانکہ وہ جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے، پل صراط پار کر جائیں گے، باقی کوئی نبی یہ نہیں کہے گا، کوئی ایک بھی نبی یہ نہیں پکارے گا کہ اللہ میری امت کو بخش۔ ہر انسان کو نفسی نفسی پڑی ہوگی، ہر انسان اپنی نفس کے بارے میں سوچ رہا ہوگا۔ شوہر بیویوں کو پیچھے سے پکڑ کے کہیں گے کیا میں نے تمہارے لیے ساری زندگی اپنی تباہ نہیں کی؟ میں ساری زندگی تمہارا خیال نہیں رکھتا رہا؟ ماں اپنے بچوں کو چھوڑ دے، کہیں سے گرا دے، شوہر اپنی بیویوں کو کہے گا کہ ہمیں بچا دو، ہمیں اپنے ساتھ لے چلو، بیویاں بھاگ جائیں گی، شوہر بھاگ جائیں گے، ماں بھاگ جائے گی، باپ بھاگ جائے گا، سارے کے سارے رشتے بھاگ جائیں گے، اور انہیں کہیں گے جاؤ تمہیں واپس پلٹ کر اپنے رب کے پاس اللہ سے جا کے روشنی لے آؤ تھوڑی سی، وہ تمہارا یہ رستہ روشن کر دے، کہ پل صراط کا رستہ اللہ تمہارے لیے آسان کر دے۔ کوئی ایک بھی شخص نہیں ہوگا جو جنت میں داخل ہو حتیٰ کہ وہ پل صراط کو پار نہ کرے۔ پل صراط کو پار کریں گے تو پھر جنت میں داخل۔ پل صراط وہ ہے جو بال کی طرح باریک، تلوار کی دھار کی طرح تیز اور گپ اندھیرا، جس پر کوئی روشنی نہیں، اور وہ روشنی ہمیں ملے گی اس وقت جب ہم حساب کتاب اپنا کروا چکے ہوں گے، اور پھر ہر انسان کو روشنی دی جائے گی۔ یہ جو چالیں دنیا میں چل رہی ہیں، دھوکے اللہ کو دیے جا رہے ہیں نا، چلو اتنا عمل کر لیا، اتنا چھوڑ دیا، چلو یہ کر لیا، جو دل کو پسند آیا وہ کر لیا، چلو یہ کر لیتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے، خیر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس دن ہم سے وہ مذاق کیا کہ روشنی سب کو مل جائے گی، آپ کو، مجھے، ہم سب کو۔ جب ہم پل صراط پہ چڑھ جائیں گے کہ چلو یار روشنی تو مل گئی، اندھیرا ہے کوئی بات نہیں، ہم پار کر ہی لیں گے، گھسیٹ کر، چل کر، لڑکا کر، جیسے بھی ہوا۔ پھر جیسے ہی پہنچیں گے نا درمیان، ہماری روشنی ختم ہو جائے گی، پھر ہم لپکیں گے ان کے ساتھ، ان دوستوں کی طرف، ان رشتہ داروں کی طرف، اس اولاد کی طرف
کہ تھوڑی سی روشنی ہمیں بھی دے دو، ہمیں بھی اپنے ساتھ میں چلو. کیسے لے چلیں؟ خود کا خوف ہوگا، نیچے جہنم، کیسے لے چلیں تمہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو میرا بیلنس خراب کر دیا میں نیچے گر گئی، پھر کیا ہوگا؟ سب کو دھکے دے کر خود بھاگتے ہو جائیں گے. اور ہمارے نبی وہاں دروازے پر کھڑے ہو کے یہ کہیں گے جنت کے سامنے کھڑے ہو کر، یا اللہ میری امتی میری امتیوں کو بچا لے. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم کوئی بات نہیں، ہم یہ بھی کر لیتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے، کوئی بات نہیں. ہمارے نبی نے نہیں کیا، ہمارے نبی نے قرآن خوانی نہیں کروائی، انہوں نے نہیں کہا کہ کام کر لو وہ کر لو، تو ہم کر لیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا یہ محبت ہے ہماری اپنی نبی سے؟ ہماری محبت اتنی کمزور بھی نہیں ہونی چاہیے. ہماری محبت ہمیں موقع ہی نہ دیں کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ ہم کوئی ایسی چیز منسوخ کر دیں جو ہمارے نبی نے کہی نہیں کی نہیں. ہمارا ہر عمل ہمارے نبی اور ہمارے رب کے لیے ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بهم الارض. وہ حسرتوں کا دن ہوگا جب حسرتیں کریں گے کفر کرنے والے، نافرمانی کرنے والے رسول کی، اللہ کی. وہ کیا کہیں گے کہ کاش یہ زمین ہم پر برابر کر دی جاتی اور ہمیں اس زمین کے اندر دھسا دیا جاتا. ہمیں کون ہے جس نے ہمیں نیند سے بیدار کر دیا؟ ہم اسی تکلیف میں، ہم اسی عذاب میں مبتلا ہی ٹھیک تھے، کیونکہ وہ عذاب کم تھا اس عذاب کی نسبت جو آج ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. ہم پہ کاش کی یہ زمین تنگ کر دی جاتی، ہم پہ کاش کی یہ زمین ہموار کر دی جاتی. وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا. اور کوئی ایک بات بھی تم اللہ سے چھپا نہیں سکتے. ہم کچھ بھی اپنی اللہ سے نہیں چھپا سکتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے ہاں